अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम दुरूद इब्राहिमी के सेकंड लास्ट लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हम ग्रामेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। हमने देखा था कि मुरक्कब दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमूआ है, जिसमें मुरक्कब तौसीफी एक उसमें मुरक्कब की किस्म है, जिसमें हमने देखा था कि दो अस्मा अस्सिरात और मुस्तकीमा इसम के चारों पहलुओं के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे होंगे। इस तरह हरफ नासबा में हमने देखा था, मुरक्कब में नासबा में देखा था कि अगर हरफ नासबा पहले आ जाए तो अपने बाद वाले इसम को नसब दे देता है, और अगर हरफ जार आ जाए तो अपने बाद वाले इसम को जर में ले जाता है। और हरफ नासबा और हरफ जार ये सब के सब मबनी होते हैं, यानी इसकी कोई हालत रफा नसब जर नहीं होती। तो तौसीफी में हमने देखा था कि दोनों अस्मा बिल्कुल एक जैसे होंगे। मुरक्कब नासबा में देखा कि पहले हरफ जार आएगा और बाद वाला इसम नसब में होगा जबर के साथ। मुरक्कब जारी में हमने देखा कि पहले हमेशा हरफ जार आएगा और बाद वाला इसम जर में होगा। अब हम एक और किस्म देखते हैं जिसको कहते हैं मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब तौसीफी में तो हम सिफ्त की बात करते हैं, इजाफी में हम नसब की बात करते हैं, यानी रिलेशनशिप विद रेफरेंस टू ओनरशिप। ठीक है ना। जैसे रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमत, यानी रहमत जो है अल्लाह की पोजेशन है, अल्लाह की तरफ निस्बत है, तो अल्लाह की रहमत। जद्दू का आपकी, यानी अल्लाह की बुजुर्गी। इस्म का आपका इसम, यानी अल्लाह का इसम। ठीक है ना। अब आप तर्जुमा देखा आपने तो अरबी में तो रहमत जद और इस्म पहले आया, और जिसका रहमत, जिसकी जद, जिसका इसम वो बाद में आया। मुजाफ कहते हैं निस्बत को। ठीक है। तो रहमतुल्लाही जद्दू का इसम में रहमत जद और इसम क्या है, मुजाफ है। अब ये रहमत जद और इसम जिसकी तरफ निस्बत है, मुजाफ इलैही। ठीक है ना। यानी उसकी तरफ निस्बत, किसकी तरफ, अल्लाह की निस्बत, का की निस्बत, तो मुजाफ इलैही बाद में आता है। अरबिक में, आई रिपीट, रहमत जद इसम मुजाफ पहले आता है, और मुजाफ इलैही जिसकी तरफ निस्बत की गई है वो बाद में आता है। उर्दू में हम रिवर्स तर्जमा करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने मुरक्कब तौसीफी में किया। यहाँ मुजाफिले पहले करेंगे, यानी अल्लाह का, आप, ये पहले करेंगे, और किस चीज की मुतालिक निस्बत है, रहमत जद, और इससे बाद में। तो रहमतुल्लाही उर्दू में रिवर्स तर्जमा है अल्लाह की रहमत, जद्दू का रिवर्स तर्जमा आपकी जद, इस्म का आपका इसम। अब अरबिक जुबान की आप ब्यूटी देखे कि असल में तो हम रहमत जद और इसम की तरफ इसकी बात करना चाह रहे हैं, नतीजतन ये लफ्ज पहले आएगा। मुरक्कब तौसीफी में भी अगर आप देखें तो क्या आता है, सिरातुल मुस्तकीम, रास्ता कौन सा, सीधा। तो हम उसमें देखते हैं कि मौसूफ पहले आता है अरबिक में, और सिर्फ बाद में आती है, क्योंकि हम बेसिकली मौसूफ ही के मुतालिक खास बात कर रहे हैं, तो उसमें मौसूफ पहले आता है। इसी तरह मुरक्कब इजाफी में मुजाफ पहले आता है, क्योंकि हमारा एम्फेसिस मुजाफ की तरफ है, रहमत की तरफ। तो ये एक डिफरेंस आपको मिलेगा। अब हम रहमतुल्लाही, ये की या का की रिलेशनशिप कैसे पैदा करें, अब हम उसको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। देखिए, मुरक्कब तौसीफी में था अस्सिरातुल मुस्तकीम, और मुरक्कब इजाफी में हम कहते हैं रब्बुल आलमीन। ठीक है ना। हमने कहा था मुरक्कब तौसीफी इसम के चारों पहलू एक जैसे होंगे, वुसअत, अदद, जिन्स और हालत के लिहाज से दोनों मौसूफ सिर्फ एक होंगे। मुरक्कब इजाफी में डिफरेंट है। वो कैसे, मुरक्कब में मुजाफ में अभी देखें रब के ऊपर अल नहीं है। ठीक है ना। रब्बुल आलमीन, रब जो है वो वाहिद है, अल आलमीन जमा है। हालत अगर आप देखें रब के ऊपर पेश है, अल आलमीना इराबुल हरका, हरूफ के मुताबिक ये जो है ये जर में है। ठीक है कि रफा में है या जर में। अब ये रफा में या जर में, अब इसका हम ग्रामेटिकल एनालिसिस डिटेल में देखते हैं। रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमत। अब ये की का तर्जमा क्यों हुआ, ठीक है।
دیکھیں وسعت کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رحمت کے اوپر کوئی علامات وسعت معرفہ کی ال یا تنوین نکرہ کی نہیں ہے. آئی ریپیٹ، رحمت پہ دیکھیں نہ تنوین ہے جو نکرہ کی علامت ہے، نہ ہی اللہ ہے جو کہ معرفہ کی نام ہے. اللہ کیونکہ نام ہے تو یہ ویسے ہی معرفہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضاف کی کوئی علامت آپ کو وسعت کے لحاظ سے نہیں مل رہی، لیکن اللہ کیونکہ نام ہے تو یہ معرفہ ہے. اب کیونکہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ معرفہ ہے، تو نتیجتاً ہم مضاف کو بھی معرفہ لیں گے. دو کہ اس کے اوپر کبھی بھی وسعت کی کوئی نشانی نہیں آئے گی، نہ نکرائے گا تنوین والا، نہ ہی معرفہ کی علامت ہے. ٹھیک ہے کہ سو مضاف ہمیشہ مضاف الیہ کے مطابق ہوگا. اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف کو ہم نکرہ کنسیڈر کریں گے. مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف کو ہم مضاف نہ معرفہ کنسیڈر کریں. اب جنس کے لحاظ سے دیکھیں رحمت میں گولتا تائے مربوطہ آ رہی ہے جو کہ مؤنث کی نشانی ہے، جبکہ اللہ میں پتہ مذکر ہے. تو ہم نے یہ چیز سمجھی کہ مرکب اضافی میں ایک جیسی یا مختلف جنس ہو سکتی ہیں، جبکہ مرکب توصیفی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو جنس ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی ہوگی. ٹھیک ہے نا، مرکب توصیفی میں وسعت بھی ایک جیسی ہوگی، جنس بھی ایک جیسی ہوگی. یہاں ہم نے دیکھا کہ مرکب اضافی میں مضاف کی نہ تو علامت نکرہ ہوگی نہ ہی علامت معرفہ ہوگی، اور جو مضاف الیہ کی وسعت ہوگی وہی مضاف کی کنسیڈر ہوگی. ہاں جنس میں یہ ایک جیسے یا مختلف ہو سکتے ہیں. اسی طرح اب حالت اگر آپ دیکھیں، رحمت معرفہ ہے، آخر میں اعراب حرکات مطابق پیش ہے جب اللہ ہی زیر کے ساتھ جار ہے تو ایک فرق آ سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں، حالت کے لحاظ سے ایک فرق آ سکتا ہے. اسی کے لحاظ سے عدد کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو رب واحد ہے اور علامین اعراب الحروف میں یا نون آ رہا ہے جو کہ علامت جمع ہے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عدد بھی مختلف ہو سکتا ہے، ایک جیسا ہو سکتا ہے، جنس بھی ایک جیسی یا مختلف ہو سکتی ہے، لیکن حالت جو ہے آپ کو ہمیشہ ملے گی کہ جو مضاف الیہ ہے وہ جر میں ہوگا، مضاف جو ہے وہ رفع نصب جر میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں علی آل محمد، ہم نے دروشی میں پڑھا علی پر حرف جار آ گیا، تو اب آپ نے دیکھا کہ مضاف جو ہے وہ آلی ہو گیا کیونکہ حرف جار پہلے آ گیا. اب اگر ہم دیکھیں اس میں دو مرکبات ہیں، علی آلی مرکب جاری، علی آل اور آلی محمدن جو ہے مرکب اضافی. علی آلی مرکب توصیفی، آلی محمدن مرکب جاری. اب آپ یہاں دیکھیں وسعت کے لحاظ سے آل کے اوپر نہ تو ال ہے علامت معرفہ، نہ ہی تنوین علامت نکرہ. محمد کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، یہ معرفہ ہے، تو آل کو بھی ہم مضاف کو بھی معرفہ لیں گے. سو مضاف مضاف الیہ کے مطابق اس کی وسعت کاؤنٹ ہوگی. جنس کے لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جس ہمیں پتہ ہے کہ یہ مذکر ہے، آل ہے، اس میں مرد بھی آ سکتے ہیں عورت بھی، تو جنس مضاف کی ضروری نہیں ہے مضاف الیہ کے مطابق ہو، یہ ایک جیسی مختلف ہو سکتی ہے. عدد کے لحاظ سے دیکھیں محمد واحد ہے، جب آل جو ہے یہ جمع میں آتا ہے کیونکہ آپ اولاد کی بات کریں تو یہ ایک جیسی مختلف ہو سکتی ہے. حالت کے لحاظ سے آپ دیکھ لیں محمد بھی اتفاقی بات ہے، محمد تو ظاہر مضاف الیہ جر میں ہی رہے گا ہمیشہ. مضاف جو ہے وہ زیر کے ساتھ جر میں ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جار آ گیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ حرف جار پلس مضاف یہ مرکب جاری بن گیا. علی آلی اور مضاف و مضاف الیہ مل کے مرکب تو اضافی بن گیا. تو آپ کو دو مرکبات مل رہے ہیں. تو ہم نے دیکھا مضاف رفع بھی ہو سکتا ہے، مضاف نصب بھی ہو سکتا ہے، مضاف جر بھی ہو سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوگا. جیسے مرکب جاری میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے حرف جار کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ہمیشہ جر میں ہوتا ہے، اسی طرح مرکب اضافی میں بھی مضاف الیہ ہمیشہ جر میں ہوگا. ہاں مضاف جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوگا اگر اس سے پہلے کوئی حرف ناصبہ یا حرف جر نہیں ہے. اگر
مضاف نسب میں ہوگا حالت نسب میں اگر اس سے پہلے حرف ناصبہ ہے، اور مضاف جر میں ہو سکتا ہے اگر اس سے پہلے حرف جار۔ جزاک اللہ۔ آپ نے ابھی تک جو لیکچرز دیکھے آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ اردو سے عربک کو سمجھنا بہت آسان ہے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری جو گرامر ہے وہ کافی ملتی جلتی ہے، اسپیشلی اسما میں۔ یہاں ہم جو زور دینا چاہ رہے ہیں ٹیچر ٹریننگ فرم کے پلیٹ فارم سے کہ کائنڈلی اپنے بچوں کو انگلش سکھائیں۔ لینگویج ہے، انگلش کی کوئی مذہب نہیں ہے، کسی بھی لینگویج کا مذہب نہیں ہوتا۔ آپ جتنی لینگویجز سکھائیں بچے کے کوشچن میں فرق پڑتا ہے، لیکن کائنڈلی اس کو اپنی زبان جو ہے اردو ضرور سکھائیں۔ اسی طرح اسکولس کو میں کہوں گا کہ کائنڈلی اتنا آپ لینگویج ڈومیننس جو انگلش ہے اس پہ اتنا سٹریس نہ کریں کہ بچے اردو سے پیدل ہو جائیں، ورنہ نقصان کیا ہوگا کہ جو ہمارا دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اردو زبان میں موجود ہے وہ پھر زندہ دفن ہو جائے گا۔ تو بہت ضرورت ہے ایک بیلنس اسٹرائک کرنے کی۔ آج کل ہمارے بچے چاہے او اے لیول کے ہیں یا میٹرک کے، وہ اردو زبان میں آپ دیکھیں کہانی کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ اردو اگر آپ ایگزامز میں دیکھیں ریشو نمبرز کی، تو آپ کو بچوں کی اردو میں سب سے مشکل ان کو سبجیکٹ لگتا ہے، اور نمبرز بھی ان کے کم آتے۔ اسی طرح اسلامیات اور پاکستان اسٹڈی میں بچوں کے نمبر کم آتے، اس کی وجہ ہے کہ اسکول کے اندر زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 آپ کو ہفتے میں پیریڈز ملیں گے، اور وہ مضمون اتنے خشک انداز میں پڑھائے جاتے ہیں کہ بچے کا انٹرسٹ پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس وقت بہت ضرورت ہے اسکولز کی، ٹیچرز کی، اسٹوڈنٹس کی کہ اس اہم ایشو کی طرف اپنی توجہ مضبوط مرکوز کریں۔ کائنڈلی اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے تو میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 03344221060۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔